اے دنیا کو ایمان عطا کرنے والے حسین، اے کلمہ توحید کو بچانے والے حسین، اے خدا کی عذاب والے حسین، اے خدا کے حج کو بچانے والے حسین، اے خدا کے دین کو بچانے والے حسین، آج ہم فقیر بھی عرض کر رہے ہیں جیسے حر کا مقدر جگایا تھا، ان غریبوں کا مقدر بھی آج جگا دے۔ آج ہم پر بھی نگاہ کرم ہو جائے، آج ہمارے مقدر کا ستارہ بھی بدل جائے، بھی دنیا کی ان ذلتوں سے نکل کر آخرت کی روشنی کا نور پا لے۔ حر آیا، اس کی قسمت کا ستارہ جب عروج پر پہنچا، اسے خیال آیا کہ ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے، ایک گھڑی ہے میرے پاس، اسی میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور اگلے ہی لمحے مولا حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نانا کی سیرت کے پیک کرتا ہے، دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا، ہم نے تمہیں جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ کتنا سخی ہے حسین، کتنا کریم ہے حسین، کتنا لجپال ہے حسین، کتنا عظیم ہے حسین، دنیا نے سمجھا ہی نہیں ہے حسین کو۔ اور آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کا وضو نہیں تھا، ارے یہ تب سے وضو کرتے ہیں جب ابھی وضو کا حکم بھی نہیں آیا تھا، یہ تب کے نمازی ہیں جب ابھی نماز کا حکم بھی نہیں آیا تھا، یہ تب کے حاجی ہیں، ارے جس کعبہ کو دیکھ کر تم حاجی بنتے ہو اس کعبہ میں تو یہ پیدا ہوتے ہیں۔ جس کعبہ کو دیکھ کر تم اپنے نام کے ساتھ حاجی کا ٹائٹل لکھتے ہو، یہ وہ گھرانہ ہے جو اس کعبہ میں پیدا ہوتا ہے۔ ارے مریم علیہ السلام، جو رب مریم علیہ السلام کو بغیر خامن کے بیٹا دے سکتا ہے، بغیر خامن کے بیٹا دے سکتا ہے، تو ادھر شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کی شان، مریم کی شان کہاں اور شہزادی کی شان کہاں؟ اقبال نے کہا تھا کہ حضرت مریم کو یہ فضیلت حاصل ہے نا کہ وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ اس شہزادی کونین کو تین نسبتیں اور تین شانیں حاصل ہیں۔ پہلی شان یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، دوسری شان یہ ہے کہ یہ علی المرتضیٰ کی زوجہ ہے، اور تیسری شان یہ ہے کہ یہ حسن حسین کی ماں ہے۔ کہاں مریم اور کہاں شہزادی فاطمہ الزہرا؟ تین نسبتیں ہیں۔ اور مجھے کہنے دو جو کہتے ہیں وضو کے لیے پانی نہیں تھا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، ارے جو خدا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا بیٹا دے سکتا ہے، اس خدا کی شان یہ ہے کہ حسین کو بغیر پانی کے بھی وضو کروا سکتا ہے، بغیر پانی کے وضو کروا سکتا ہے۔ اور ان کی پاکی نہ تیمم کی محتاج ہے نہ پانی کی محتاج ہے، یہ ایسے پاک ہیں۔ ادھر حسن پیدا ہوئے، اگلے ہی لمحے شہزادی کونین مصلی پر اللہ کو سجدہ کر رہی تھی، حسین پیدا ہوئے، اگلے ہی لمحے شہزادی کونین مصلی پر رب کی عبادت کر رہی تھی۔ پانی کی محتاجی تو آپ اور ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ ہماری ماں بیٹیوں کے ہاں بچہ پیدا ہو تو 40 دن تک وہ رب کی عبادت نہیں کر سکتی۔ ادھر شہزادی کونین کو تم عام عورتوں کی طرح سمجھتے ہو، ان شہزادوں کو تم عام انسانوں کی طرح سمجھتے ہو۔ ارے یہ نہ پانی کے محتاج ہیں نہ تیمم کرنے کے محتاج ہیں، جن کو رب فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جنہیں رب پاک کر دے، جنہیں رب پاک کر دے، انہیں وضو کی محتاجیاں نہیں رہتی۔ یہ ایسے پاک ہیں جنہیں رب نے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا نسبت ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم ان کے متعلق ایسا عقیدہ رکھتے ہیں الحمدللہ
اور یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر جس ہستی کے قدموں سے ملی ہے، اس ہستی کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ جس نے ان مردہ دلوں میں پھر سے عشق اہل بیت کا چراغ روشن کیا ہے، جنہوں نے ان مردہ اور بنجر کھیتیوں کو عشق مصطفیٰ کا نور عطا کیا ہے، جس ہستی نے شیخین اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کی تعظیم کا مرتا ہوا عقیدہ پھر سے زندہ کر دیا ہے، اور اس صدی میں تحریک منہاج القرآن نے دنیا کو امن کا اور سلامتی کا وہ پیغام دیا ہے جس پیغام کو یہ دنیا 14 صدیوں سے ترس رہی تھی۔ اگر امن چاہتے ہو تو تحریک منہاج القرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اگر سلامتی چاہتے ہو اپنے عقیدے کی، اپنے نظریے کی، اپنی فکر کی، اپنی دنیا اور آخرت کی، تو اس شیخ الاسلام کے قدموں سے لپٹ جاؤ، چونکہ سلامتی یہاں سے بڑھ رہی ہے، امن یہاں سے بڑھ رہا ہے، صحابہ کی محبت اور تعظیم یہاں سے بڑھ رہی ہے، اہل بیت کا عشق یہاں سے بڑھ رہا ہے، اور تاجدار مدینہ کی محبت یہاں سے تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ مرکز امن ہے، یہ مرکز امن ہے، یہ مرکز سلامتی ہے۔ یہاں سے بغیر کسی مذہب کی تفریق کے اگر یہودی بچہ، مجھے کہنے دیجئے، اگر یہودی بچہ تاجدار مدینہ کے لوٹے بھر سکتا ہے وضو کے، اور تاجدار مدینہ کے نالین اور جوڑے اٹھا کر مسجد نبوی میں صحابہ کی موجودگی میں بغیر مسلمان ہوئے حضور کی خدمت کر سکتا ہے، تو منہاج القرآن کے دروازے بھی سب انسانوں کے لیے کھلے۔ یہی میرے قائد کا پیغام ہے، یہی تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے، اور یہی شیخ الاسلام کے صاحبزادوں کا پیغام ہے، اور یہی پیغام ہر صوفی کا ہے، ہر مومن کا ہے، ہر ولی کا ہے، ہر عارف کا ہے، ہر کلندر کا ہے، ہر مجدد کا ہے، ہر غوث کا ہے، ہر صحابی کا ہے، اور ہر مصطفیٰ کے بیٹے کا یہی پیغام ہے کہ خیر کا پیکر بن جاؤ، سلامتی کا پیکر بن جاؤ، امن کا پیکر بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن کی اور سلامتی کی خیرات نصیب فرمائے، اور ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔